السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان کی کرنیں سیریز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. ایک اہم کرن اور روشنی کے ساتھ وہ یہ کہ خوشی منانا یہ ثواب کا کام ہے، جشن منانا یہ دین کا کام، اس پر اجر ملتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو دیندار ہوتا ہے وہ خوشی نہیں منا سکتا، خوشی منانے والا دیندار نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ اگر آپ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں تو آپ کا خوشی منانا زیب نہیں دیتا، بلکہ خاموش رہیے۔ اس طرح کا تصور جو تصوف کا ہے یا دوسرے مذاہب سے لیا گیا تصور ہے، وہ دین اسلام کے مطابق نہیں۔ دین اسلام انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور اسی اعتبار سے انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ جشن منائے، وہ خوشی منائے۔ لہذا رب العالمین نے یہ ہمارے لیے مواقع فراہم کیے کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، لہذا اب موقع بنتا ہے کہ آپ خوشی بھی منائیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں دو خوشیوں کے مواقع عنایت فرمائے گئے۔ ایک ہے عید الفطر جو رمضان کے بعد 1 شوال کو، اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو خوشی کے طور پر خاص کیا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے یہاں 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ فقال ما هذان اليومان، آپ نے پوچھا یہ 2 دن کس مناسبت سے ہیں؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ، کہ پہلے سے ہم لوگ یہ 2 دن خاص کیے ہوئے ہیں، اس میں ہم جشن مناتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ رب العالمین نے ان دونوں دنوں کو 2 ایسے دنوں سے بدل دیے جو ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک ہے یوم الاضحیٰ اور دوسرا ہے یوم الفطر، یعنی ایک جس کو ہم عید بولتے ہیں اور دوسری جس کو ہم بقرعید بولتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے جشن منانے کے طور پر بطور عید صرف 2 دن ہیں، اس کے علاوہ اور دن نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ اپنے جشن میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اپنے گھر والوں کو شریک کریں، ماں بہنوں کو شریک کریں۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کہ آپ نے حکم دیا کہ عید کے دن جب عید گاہ کی طرف نکلیں نماز کے لیے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، تو گھر کی تمام تر عورتوں کو بھی لے کے نکلیے، ان عورتوں کو بھی جو ابھی حیض کی حالت میں ہیں، ناپاکی کی حالت میں، ان عورتوں کو بھی جو ابھی بالغ ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی ہم میں سے بعض بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس نقاب نہیں ہے، دوپٹہ چادریں نہیں ہیں جس سے اپنے آپ کو ڈھک کر کے پردے کے ساتھ نکلیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کی دوسری بہن اپنے چادر میں لے لے اور ان کو اس طریقے سے ڈھانپ کر کے لے جائے، لیکن کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ گھر بیٹھیں، یہ جشن کا موقع ہے، یہ عید کا موقع ہے۔ لیکن جشن کا جو تصور ہے، جو عام طور پر لوگوں کے یہاں پٹاخے بازیاں کرنا، روشنیاں کرنا اور یہ کرنا، وہ تمام چیزیں اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ اسلام سکھلاتا ہے کہ جشن بھی منائیں گے تو اللہ کی عبادت کر کے۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ 2 رکعت رب العالمین کے لیے پڑھے جائیں عیدگاہ میں نکل کر کے۔ اسی کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ عید الاضحیٰ کے لیے یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی جانب جائیں اور وہاں پر تمام مسلمان اکٹھا ہو کر کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اس خوشی کو منائیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے، یہ آغاز جو ہوگا اللہ کی عبادت سے، اس کے بعد پھر کھانا پینا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی، اس سے منع نہیں کرتی۔ منع کرتی ہے جو فحاشیاں ہوتی ہیں جشن کے نام پر، منع کرتی ہے جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں
جشن کے نام پر، وہ تمام چیزیں جشن کے نام پر جو کی جائیں وہ گناہ ہیں، اس کا حساب ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اس کے مطابق اگر ہم جواب نہ دے سکے تو پھر ایسی صورت میں سزا سے بھی دوچار کیا جائے گا، اس لیے وہ جشن نہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم چیز ذکر کرنا مقصود ہے کہ ایسے موقع پر جب خوشی منا رہے ہیں تو ایک مومن کو اپنے دین کے بارے میں بھول نہیں جانا چاہیے، دین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام عید الاضحیٰ کا دن ہو یا عید کا دن ہو، آپس میں ملتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے تو ایک دعا باہم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ جبیر بن نفر اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں رحم اللہ، فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک، کہ جب صحابہ کرام آپس میں عید کے دن ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کے لیے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، یہ دعا پڑھا کرتے۔ دوسری روایت میں تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کی دعاؤں سے ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ میری جانب سے اور سامنے جو ہمارا بھائی ہے ان کی جانب سے جو بھی نیکیاں ہیں تو قبول فرما۔ یعنی جشن منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن اپنے اللہ کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، آخرت کو نہیں بھول رہے ہیں۔ ایک فکر ابھی بھی ہے کہ میرے نامہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، میرے نامہ اعمال ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، اس کی فکر ابھی بھی ہے۔ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ فکر دامنگیر ہے کہ ہمیں آخرت بنانا ہے، تو دنیا میں خوشی منائیے، شریعت نے اجازت دی ہے، چند حدود ہیں، قیود ہیں، لیکن آخرت کو نہ بھولیں۔ الہ العالمین ہم تمام کو اس طرح کے تمام تر خوشی کے مواقع عنایت فرما اور شریعت کی روشنی میں ہمیں خوشی منانے کی توفیق دے۔ رب العالمین دنیا میں بھی ہم تمام کو خوش رکھ اور آخرت میں بھی ہمیں خوش رکھ، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔